حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے نبی جب بیت المقدس تباہ ہو گیا، ظالم بادشاہ نے وہاں کے مکینیوں کو قتل کیا، بیت المقدس کو آگ لگا دی، شہر کو ویران کیا، وہاں کے باشندوں کو قیدی بنا کر لے گئے اور شہر جنگل جیسا ویران نظر آنے لگا۔ خدا کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر کی بربادی کو دیکھ کر کے اپنے گدھے کو ساتھ لے کر کے، اپنا زاد راہ، اپنا ناشتہ ساتھ لے کر کے حسرت بھری نظر سے اس شہر کو دیکھ کے جا رہے ہیں۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہنے لگے کہ خدا اس ویران شہر کو اب کب آباد کرے، یہ اتنا برباد ہو چکا ہے کہ اب اس کی آبادی کی کوئی امید نہیں۔ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا کہ نبی نے کیا کہا، یہ جانے لگے۔ اب تو شہر میں کچھ نہیں رہا، نہ دکانیں رہی، نہ مساجد رہے، نہ لوگ رہے، نہ آبادی رہی، کیا کریں؟ یہاں جا رہے ہیں آگے جا کر کے ایک درخت کے سائے کے نیچے جو تھوڑا بہت کھانا اس کے ساتھ تھا وہ ٹہنی پہ باندھ لیا، اور گدھا جو ساتھ تھا اس کو لا کر کے درخت کے جو تنا ہے وہاں باندھ لیا اور وہاں لیٹ گیا کچھ آرام کرنے کے لیے۔ ان کا لیٹنا تھا کہ خدا نے موت کے فرشتے کو بھیجا اور حکم دیا کہ اس کی روح کو قبض کر لو۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دیا، 100 برس گزر گئے۔ زمین کو حکم مل چکا تھا کہ خبردار اس کے بدن کو نقصان مت پہنچانا۔ ویسے بھی اللہ کے نبیوں کا جسم مبارک ہوتا ہے، زمین اسے ہاتھ نہیں لگاتا۔ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو وہ کھا جائے، بالکل نہیں کھا سکتے۔ عزیز محترم، 1 برس تک یہ اسی حالت میں رہے، موت کی حالت میں رہے۔ 1 برس گزر گیا، 1 برس میں دنیا بدل گئی، وہ شہر پھر آباد ہو گیا، دوسرے لوگ آ گئے، اور وہ لوگ جو جا چکے تھے وہ پھر واپس آ کے آباد ہو گئے، نئی نسل آباد ہو گئی، بیت المقدس کی مسجد پھر تعمیر کی گئی، 100 برس کے اندر سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، ثم بعث، 100 برس کے بعد ان کو زندہ کیا۔ وہ آنکھ ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھے، اللہ میاں پوچھتے ہیں قال کم لبثت، قال کم لبثت، کہا میرے نبی تم کو یہاں کتنا عرصہ گزرا ہے، کتنی دیر سے تم یہاں بیٹھے ہو زمین کے سائے کے نیچے۔ اس وقت گھڑی تو تھی نہیں، سورج کو دیکھا، عصر کا وقت تھا، اپنے دل میں سوچا میں تو صبح کو یہاں آیا تھا اور اب عصر کا وقت ہے۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگا ہے پروردگار مجھے یہاں 1 دن ہوئے ہیں، بلکہ دن بھی پورا نہیں کیونکہ ابھی سورج بھی غروب نہیں ہوا، ابھی تو عصر کا وقت ہے۔ قال بل لبثت 100 عام، نہیں ہے میرے نبی تمہیں 100 برس گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اے میرے نبی تم یہاں 100 برس سے پڑے ہوئے ہو۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى،
اب اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پانی کو دیکھو، جو توشہ سفر ہے تمہارا، کھانا اور پانی ایک ایسا نازک چیز ہوتا ہے کہ ایک دن لے لو دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے، آج لیا کھانا دوسرے دن بدبو آتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ 100 برس گزر گئے، کھانا کھول کے دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی آج ہی تم نے پکایا ہے۔ لم یتسنہ، کوئی بدبو نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بدمزگی نہیں، کوئی ذائقہ خراب نہیں، ویسا ہی گرم ہے تمہارے سامنے، پانی بھی ویسا ہی تازہ ہے، کھا کے دیکھ لو۔ اور باقی رہا تمہارا گدھا، گدھا ایک ایسا جانور ہے جو کچھ دن زیادہ زندہ رہ سکتا ہے، کھانا تو صبح کا شام کو خراب ہو سکتا ہے مگر گدھا کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کو دیکھو تو اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، گوشت کا نام و نشان نہیں، سڑ گیا ہے۔ کہاں ہے گدھا تمہارا؟ سڑ چکا ہے۔ اب تمہارے سامنے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، تمہاری آنکھوں کے سامنے بنا رہے ہیں، دیکھ رہا ہے کہ ہڈیاں، ہر ایک ہڈی اپنی جگہ پہ جڑ رہا ہے، ہر ایک ہڈی اپنی جگہ پہ آ کے جڑ رہا ہے، بالکل اپنی اپنی جگہ پہ سب۔ تھوڑی دیر کے اندر پورا ڈھانچہ بن کے تیار ہو گیا، پاؤں اپنی جگہ پر، ہاتھ اپنی جگہ پر، پیٹ اپنے جگہ پر، سر اپنے جگہ پر، ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ پر، تم اپنی جگہ پر، پورے ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ فرمایا ثم نکسوہا لحما، اب دیکھو ہم اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں، سبحان اللہ، ان ہڈیوں پہ گوشت کی چادر چڑھاتے ہیں تاکہ ہڈیاں چھپ جائیں۔ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، نبی حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ گوشت چڑھنے کے بعد فرماتے ہیں دیکھو اس پر پوست چڑھاتے ہیں تاکہ گوشت چھپ جائے۔ پوست جب چڑھ گیا تو جناب فرماتے ہیں دیکھو تمہارا جو گدھا ہے ابھی روتا ہوا اٹھے گا، چیخ مار کے گدھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ فرمانے لگے اسی طرح قیامت کے دن ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے۔ جس شہر کے بارے میں تم نے کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس شہر کو کب دوبارہ آباد کریں گے، یہ تو اتنا ویران ہو چکا ہے اب آباد نہیں ہو سکے گا۔ ذرا جا کے شہر کی پوزیشن دیکھو، اب جو شہر کی طرف گئے تو نئی سڑکیں ہیں، نئے مکانات ہیں، بیت المقدس کی مسجد بنی ہوئی ہے، نئے قسم کے لوگ ہیں، کھانے کے لیے، کھانا خریدنے کے لیے پیسہ نکال کے دکاندار کو دیتا ہے، دکاندار حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں اور روپے کو دیکھتے ہیں کہ یہ روپیہ تو 100 برس پہلے کے بادشاہ کا ہے، ابھی تو یہ سکہ ہے ہی نہیں۔ بھائی عجیب آدمی، کون ہو تم بھائی؟ سبحان اللہ، شہر پورا آباد ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، نمرود کو عقل نہیں تھا، سمجھا نہیں، سمجھ سکے کہ مردہ ہونا کیا ہے اور زندہ کرنا کیا ہے۔ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ اس کے ساتھ فضول بحث کرنا بیکار ہے، ایک ایسی بات اس سے پوچھ لوں کہ اس سے کوئی جواب بھی بن نہ سکے، اس کو کچھ عقل اور تمیز تو ہے ہی نہیں، موت اور زندگی کو سمجھتا ہی نہیں۔ فرمانے لگے قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب، فرمانے لگے میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بھی خدا ہوں، تو صرف ایک دن کے لیے اس سورج کو مغرب سے نکال کے تو بتا۔ سبحان اللہ، میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتے ہیں، تم صرف ایک دن کے لیے اسے مغرب سے نکال کے تو بتاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا ہو گیا،
ہاں منہ پھاڑ کے حیران ہو گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ تو جانتا تھا کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں، اپنی خدائی کو وہ جانتا تھا کہ میں کہاں تک خدا ہوں، وہ جانتا تھا۔ اب جناب عاجز آ گیا عزیزان محترم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ نے بھی مخالفت کی، لوگ بھی مخالف ہیں، قبیلے والے بھی مخالف ہیں، کلمہ توحید سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، ابا سے کہتا ہوں وہ بھی ناراض، گھر کے تمام افراد ناراض، کہنے لگے قالا انی ذاہب الی ربی، قالا انی ذاہب الی ربی، ابا جان میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں اس شہر کو چھوڑوں گا، تمہیں چھوڑوں گا، رشتہ داروں کو چھوڑوں گا، اللہ کی طرف جاؤں گا تاکہ کم از کم وہاں جانے کے بعد میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ اور باقی رہی یہ بات کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، سأستغفر لک ربی، جب تک زندہ ہوں تیرے لیے خدا سے دعائے مغفرت مانگتا رہوں گا، تمہارے لیے دعا مانگتا رہوں گا کہ خدا تمہیں عذاب نہ دے، تو نے میری بات نہیں مانی، ابا ہو اس لیے دعا کرتا رہوں گا۔ عزیزان محترم اس وقت تک دعا مانگتے رہے جب تک خدا نے منع نہیں کیا، جب اللہ نے فرمایا کہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت نہ مانگو، ابراہیم علیہ السلام نے دعا بند کر دیا۔